شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وسلم. کتاب التوحید اور فرمان الہی ہے سورۃ الذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کا موضوع کیا ہے. اس کتاب کا موضوع توحید کا بیان ہے، اس توحید کا بیان ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر واجب قرار دی ہے اور اسی کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور اس چیز کا بیان جو اس کے منافی ہے جیسے شرک اکبر یا پھر جو اس کے واجب کمال یا مستحب کے منافی ہے جیسے شرک اصغر اور بدعات. کتاب کا معنی مصدر ہے کتب کا بمعنی جمع، اور قلم سے کتابت حروف و کلمات کا مجموعہ ہوتا ہے. توحید کا معنی مصدر ہے وحدہ کا، یعنی کسی کو واحد قرار دینا. یہاں اس سے مراد ہے افراد اللہ بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا جاننا. خلق کا مطلب ہے کسی چیز کو بغیر سابقہ نمونے کے نئے سرے سے ایجاد کرنا. لیعبدون عبادت کا لغوی معنی ہے تذلل اور خضوع، اور شریعت میں اس سے مراد ہے کہ عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے جو ہر ان ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال کو شامل ہے جسے اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. اس آیت کا اجمالی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ بے شک اس نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا فرمایا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. بس یہ ان کی تخلیق کی حکمت کا بیان ہے. وہ ان سے یہ نہیں چاہتا جو آقا اپنے غلاموں سے چاہتے ہیں کہ وہ انہیں رزق اور کھانے کے حصول کے سلسلے میں ان کی معاونت کریں، بلکہ وہ تو صرف اور صرف انہی کی مصلحت چاہتا ہے. اس آیت کی مناسبت اس باب سے یہ ہے کہ یہ آیت توحید کے وجوب پر دلالت کرتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلا جاننا ہے، کیونکہ بلا شبہ اس نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں فرمایا مگر اسی مقصد کے لیے. اس آیت سے یہ استفادہ ہوتا ہے نمبر 1 ثقلین یعنی جن و انس پر اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں اکیلا قرار دینے کا وجوب. 2 جن و انس کی تخلیق کی حکمت کا بیان. 3 بلا شبہ جو خالق ہے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ جو تخلیق نہیں کرتا وہ اس کا مستحق نہیں، پس اس میں بت پرستوں وغیرہ کا رد ہے. 4 اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے بے نیاز ہونے اور مخلوق کا اللہ تعالیٰ کے آگے محتاج ہونے کا بیان، کیونکہ بلا شبہ وہی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ کے افعال میں حکمت ہوتی ہے، اس کا اس بات بھی ہوتا ہے. 5واں نقطہ یہ ہے. آگے شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرمان الہی ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سورۃ النحل میں، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں بعثنا یعنی ارسلنا ہم نے بھیجا، کل امت یعنی لوگوں کے ہر گروہ نسل اور زمانے میں، رسولاً رسول کی تعریف یہ ہے کہ من اوحی الیہ بشرع وامر بتبلیغہ، جس کی طرف کسی شریعت کی وحی کی جائے اور اس کی تبلیغ کا اسے حکم دیا جائے. اعبد اللہ یعنی اسے عبادت میں اکیلا قرار دو. واجتنبوا یعنی ترک کر دو اور دور رہو. الطاغوت یہ طغیان سے مشتق ہے جس کا مطلب حد سے تجاوز کرنا ہے.
لہذا كل من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت، ہر وہ جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہیں اور وہ اس عبادت سے راضی ہوں تو وہ طاغوت ہیں۔ آیت کا اجمالی معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ بلا شبہ اس نے لوگوں کے ہر گروہ اور زمانے میں رسول بھیجا جو انہیں اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کے سوا ہر ایک کی عبادت کو چھوڑ دینے کی طرف دعوت دیتا، اور وہ مسلسل رسولوں کو بھیجتا رہا جس سے بنی آدم میں شرک شروع ہوا، یعنی اور وہ مسلسل رسولوں کو بھیجتا رہا جب سے بنی آدم میں شرک شروع ہوا، یعنی سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے لے کر پھر اس کا خاتمہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا۔ اس آیت کی اس باب سے مناسبت یہ ہے کہ بے شک توحید کی طرف دعوت دینا اور شرک سے منع کرنا یہی تمام رسولوں اور ان کے پیروکاروں کا مشن تھا۔ اس آیت سے یہ استفادہ ہوتا ہے، نمبر 1، بے شک رسولوں کے بھیجنے کی حکمت یہی توحید کی جانب دعوت اور شرک سے منع کرنا تھی۔ 2، بلا شبہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا دین واحد ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص اور شرک کو ترک کرنا اگرچہ ان کی شریعتوں میں اختلاف ہی کیوں نہ ہو۔ 3، بے شک رسالت ہر امت کے لیے عام ہے اور اس سے ہر بندے پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ 4، توحید کا عظیم الشان ہونا اور یہ کہ بلا شبہ یہ تمام امتوں پر واجب ہیں۔ 5، اس آیت میں لا الہ الا اللہ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی نفی اور اثبات، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ توحید اس وقت تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک یہ دونوں ساتھ نہ ہوں۔ چنانچہ محض نفی کر دینا توحید نہیں ہے، اسی طرح محض اثبات کر لینا بھی توحید نہیں ہے۔ آگے شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورۃ الاسراء کی یہ آیت ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں کرو عبادت مگر صرف اسی کی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور یہ حدیث کچھ اس طریقے سے ہیں جیسا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلى یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وكان متكئا فقال الا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ 3 بار فرمایا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کے ساتھ بدسلوکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے فرما رہے تھے کہ یکایک اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے خبردار، جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بار بار فرماتے ہی رہے یہاں تک کہ ہم نے دل میں کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ جو آیت سورۃ الاسراء کی پڑھی گئی اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں قضا یعنی حکم دیا اور وصیت فرمائی، یہاں قضا و فیصلے سے مراد شرعی اور دینی قضا ہیں، تقدیری اور جو کائناتی قضا نہیں۔ ربک
رب ہی وہ مالک و متصرف ہے جو تمام جہان کو اپنی نعمت کے ساتھ پالتا ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ یعنی اس کی عبادت کرو اور غیر کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوکی کرو جیسا کہ حکم دیا کہ اس کی عبادت کرو اور غیر کی عبادت نہ کرو. آیت کا اجمالی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ بے شک اس سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبانی حکم دیا اور وصیت فرمائی کہ سب کو چھوڑ کر صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اولاد قول و عمل کے ساتھ اپنے والدین سے حسن سلوک کریں، ان سے بد سلوکی نہ کریں، کیونکہ انہوں نے ہی اس کے بچپن اور کمزوری کی حالت میں اس کی پرورش کی تھی یہاں تک کہ وہ قوی اور پختہ ہو گیا. اس آیت کی اس باب سے یہ مناسبت ہے کہ بلا شبہ توحید کے تمام حقوق میں سب سے زیادہ تاکید ہے. بلا شبہ توحید کی تمام حقوق میں سب سے زیادہ تاکید ہے اور یہ تمام واجبات میں سے اہم ترین واجب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی سے شروع فرمایا اور اللہ تعالیٰ شروع نہیں فرماتا مگر اسی چیز سے جو سب سے زیادہ اہم ہو، پھر جو اس کے بعد اہم ہو. اس آیت سے یہ استفادہ ہوتا ہے نمبر 1 بلا شبہ توحید ہی وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمام واجبات میں سے سب سے پہلے حکم فرمایا اور یہ بندے پر تمام واجب حقوق میں سے سب سے پہلے ہیں. 2 کلمہ لا الہ الا اللہ میں جو نفی و اثبات ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بلا شبہ توحید قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس میں نفی اور اثبات یکجاں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی عبادت کی نفی اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اسے ثابت کرنا، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے. 3 والدین کے حق کی عظمت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ان کے حق کو جوڑا اور اسے دوسرے مرتبے پر رکھا. 4 والدین کے ساتھ بھلائی کرنا جتنی بھی اقسام کی بھلائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پر کسی خاص بھلائی کو مخصوص نہیں کیا گیا. 5 والدین کے ساتھ بدسلوکی کی حرمت. آگے شیخ الاسلام یہ آیت ذکر کرتے ہیں سورۃ النساء کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. شیخ الفوزان حفظ اللہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تُشْرِكُوا یعنی شرک چھوڑ دو جو کہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرنا ہے اور ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کے خصائص میں سے ہیں ان میں شریک کرنا ہے اور برابر قرار دینا ہے. شیئن نکرہ ہے نہیں کے سیاق میں جو کہ ہما قسم کے شرک کبیرہ اور صغیرہ کو عام ہے. اس آیت کا اجمالی معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اکیلے اپنی بلا شرکت عبادت کا حکم دیا اور انہیں شرک سے منع فرمایا. یہاں عبادت کی انواع میں سے کسی خاص نوع کو مخصوص نہیں فرمایا، نہ دعا کو نہ نماز وغیرہ کو، لہذا یہ تمام قسم کی عبادتوں کو عام ہے. ساتھ ہی شرک کے انواع میں سے بھی کسی نوع کو خاص نہیں فرمایا، لہذا یہ تمام قسم کے شرک سے منع کرنے کو عام ہے. اس آیت کی اس باب سے یہ مناسبت ہے کہ یہ آیت بھی توحید کے حکم اور شرک کی نہی سے شروع ہوتی ہے اور اس میں توحید کی تفسیر بھی ہے کہ بلا شبہ یہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنا اور شرک کو ترک کرنا ہے. اس آیت سے یہ استفادہ ہوتا ہے نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا قرار دینے کا وجوب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس کی تاکید تمام واجبات سے بڑھ کر ہے. 2 شرک کی حرمت، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع فرمایا ہے اور یہ تمام محرمات سے بڑھ کر شدید ترین ہے. 3 بے شک شرک سے اجتناب کرنا عبادت کی صحت یعنی صحیح ہونے کی شرط ہے، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے عبادت کے حکم کے ساتھ شرک سے نہیں کو جوڑا ہے. 4 بلا شبہ شرک حرام ہے، خواہ قلیل ہو یا کثیر، کبیرہ ہو یا صغیرہ، کیونکہ شیئن کا کلمہ نکرہ ہے جو نہیں کے سیاق میں ہے، لہذا یہ سب کو عام ہے. 5 ہرگز بھی جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے
نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی بھیجے گئے رسول کو، نہ اولیاء میں سے کسی نیک صالح شخص کو، اور نہ ہی کسی صنم اور بت کو، کیونکہ بلا شبہ کلمہ شیئن بالکل عام ہے۔ آگے شیخ الاسلام سورۃ الانعام کی آیات ذکر کرتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا، کہ کہہ دیجئے آؤ میں تلاوت کروں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی سب سے پہلے اس کی حرمت ذکر کی گئی۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں تعالوا یعنی آؤ، متوجہ ہو، اتلو تمہیں پڑھ سناؤں اور خبر دوں، حرم حرام یعنی جو ممنوع ہے، جس کے کرنے والے پر پکڑ اور سزا ہوتی ہے اور چھوڑنے والے کو ثواب ہوتا ہے۔ آگے الآیات لکھا ہے شیخ نے، یعنی سورۃ الانعام کی 3 آیات کے آخر تک اس فرمان الہی قل تعالوا سے لے کر تیسری آیت کے اختتام ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون تک۔ اس آیت کا اجمالی معنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ ان مشرکوں سے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا اسے حرام قرار دیتے ہیں اور اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد تک کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تمہارے خالق و مالک نے حقیقی طور پر تم پر حرام فرمایا ہے، نہ کہ گمان و اٹکل کے ذریعے، بلکہ اس کی جانب سے وحی کے ذریعے، اور اس کے حکم سے میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو ان 10 وصیتوں میں اس نے تمہیں وصیت فرمائی ہے، جو کہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اس نے وصیت فرمائی کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، اور یہ شرک کی بالکل عمومی نہیں ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر قسم کے معبودات کو شامل ہے جن کو شریک کیا جاتا ہے، اور یہ ہر اس عبادت کو بھی شامل ہے جس میں شرک کیا جاتا ہے۔ 2، اور تمہیں وصیت فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوکی، بھلائی، ان کی حفاظت و بچاؤ، اور جو بات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ ہو اس میں ان کی اطاعت کرو اور ان پر سرکشی ترک کر دو۔ 3، اور تمہیں وصیت فرمائی کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، یعنی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو اور نہ اپنے بیٹوں کو فقر کے خوف سے قتل کرو، کیونکہ بلا شبہ میں تمہارا بھی رازق ہوں اور ان کا بھی، تو تم انہیں رزق دینے والے نہیں، بلکہ تم تو خود اپنے آپ کو رزق دینے والے نہیں۔ 4، اور تمہیں وصیت فرماتا ہے کہ فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ ظاہر ہوں یا باطن، یعنی ظاہری نافرمانیاں یا خفیہ۔ 5، اور تمہیں وصیت فرماتا ہے کہ اس جان کو قتل مت کرنا جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جو کہ ایک مومن و معاہد جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو کی جان ہے، سوائے حق کے جن کا قتل کرنا جائز ہو، جیسے قصاص میں، یا شادی شدہ زانی، یا اسلام کے بعد مرتد ہو جانے والے کو۔ نمبر 6، اور تمہیں وصیت کرتا ہے کہ یتیم وہ بچہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو اس کی بلوغت سے پہلے، کہ مال کے قریب نہ جانا الا یہ کہ احسن طریقے سے، اس طور پر اس میں تصرف کرو جو اس کی حفاظت کا سبب بنے اور اس کی نشو و نما ہو، یہاں تک کہ جب وہ بالغ و پختہ ہو جائے تو اسے لوٹا دیا جائے، یعنی بلاغت کے ساتھ اپنی رشد کی عمر کو پہنچ جائے اور بے وقوفی اس سے زائل ہو جائے۔ 7، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کرو، ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی اپنی طاقت بھر لین دین میں عدل قائم کرو۔ 8،
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بات کرو تو انصاف کرو خواہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ فعل میں عدل کے حکم کے بعد اپنے قول میں بھی عدل کا حکم دیا گیا، خواہ کوئی قریبی ہو یا دور کا۔ 9 وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کے ساتھ، یعنی اللہ کی وہ وصیت جو تمہیں فرمائی، اوفو، وفا کرو، یعنی اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اس طرح کہ جس چیز کا وہ حکم فرمائے اور جس چیز سے منع فرمائے اس میں اس کی اطاعت کرو، اور اس کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو۔ 10 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے، یعنی یہی راستہ جس کی وصیت میں نے تمہیں ان 2 آیات میں فرمائی ہے کہ منحیات ممنوعات کو ترک کیا جائے، جن میں سے سب سے بڑی شرک ہے، اور واجب کی ادائیگی کی جائے، جن میں سے سب سے بڑا واجب توحید ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، یعنی بدعات اور شبہات پر، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے، تمہیں اس کے دین سے مائل کر کے اور ہٹا کر دور کر دیں گے۔ ان آیات کی اس باب سے مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کافی سارے محرمات کا ذکر فرمایا ہے، جن کی ابتدا شرک کی نہیں سے فرمائی، اور شرک سے نہیں کرنے کا تقاضا ہے کہ توحید کا امر بھی ہو، چنانچہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بلا شبہ توحید تمام واجبات سے بڑھ کر واجب ہے، اور شرک تمام محرمات سے بڑھ کر حرام ہے۔ ان آیات سے یہ استفادہ ہوتا ہے، نمبر 1 بلا شبہ شرک تمام محرمات سے بڑھ کر حرام ہے، اور توحید تمام واجبات سے بڑھ کر واجب ہے۔ 2 والدین کے حق کی عظمت۔ 3 کسی جان کو ناحق قتل کرنے کی حرمت، خصوصاً اگر مقتول قرابت داروں میں سے ہو۔ 4 یتیم کا مال کھانے کی حرمت اور اس کی اصلاح کے لیے عمل کرنے کی مشروعیت۔ 5 قریبی ہو یا دور کا، سب کے بارے میں اپنے اقوال و افعال میں عدل کرنے کا وجوب۔ 6 عہد سے وفا کرنے کا وجوب۔ 7 دین اسلام کی اتباع کرنے کا وجوب اور اس کے سوا سب کو ترک کرنا۔ 8 بلا شبہ تحلیل یعنی حلال قرار دینا اور تحریم یعنی حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ آگے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى وصیة محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما الآية۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر بمہر وصیت ملاحظہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لے کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا سے لے کر وان ھذا صراطی مستقیما تک۔ اور یہ سنن الترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جیسے کہ مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط عن يمینه وعن شماله خطوطا ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی، پھر اسے ایک سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، اور دیگر لکیروں کے بارے میں فرمایا اور یہ مختلف ایسی راہیں ہیں کہ جن میں سے ہر ایک پر شیطان بیٹھا اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی اور بے شک یہ میری سیدھی راہ ہے، اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر دوسری راہوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں
اس اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ شیخ صالح الفوزان حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود آپ عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب الحضلی ہیں، سابقین اولین میں سے جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابہ کرام کے کبار علماء میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے اور آپ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 32 ہجری میں ہوئی۔ وصیہ یعنی جو مقرر شدہ نہایت تاکید والا امر ہوتا ہے۔ خاتمہ، خاتم تا پر زبر اور زیر سے بھی آتا ہے، ایسی انگوٹھی جس میں مہر کندہ کی گئی ہوتی ہے۔ میں نے کتاب پر خاتم لگایا یعنی مہر لگائی۔ اس اثر کا اجمالی معنی یہ ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی وصیت فرماتے تو یقیناً وہ نہیں فرماتے کوئی وصیت مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی ہے، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وصیت ہی فرمائی ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر آیت کو اس قول پر ختم فرمایا ہے کہ ذالکم وصاکم بہ، اس کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے۔ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ان الرضیۃ کل الرضیہ ما حال بیننا وبین ان یکتب لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیتہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے وہ چیز جو ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وصیت لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی۔ تو پھر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ یاد دلایا کہ بلا شبہ ان کے پاس قرآن مجید میں سے وہ کچھ ہے جو کفایت کرے گا، کیونکہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وصیت کرتے بھی تو کوئی وصیت نہ کرتے مگر وہی جو کتاب اللہ میں ہے۔ اس اثر کی اس باب سے مناسبت یہ ہے کہ اس میں اس بات کا بیان ہے اس بات کا بیان ہے کہ جو کچھ ان آیات میں ذکر ہوا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے ویسے ہی یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت ہے، کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی وصیت فرماتے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول سے یہ استفادہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول سے یہ استفادہ ہوتا ہے، نمبر 1 ان 10 وصیتوں کی اہمیت، 2 بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی وصیت فرماتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ وصیت فرماتے ہیں، بس ہر وہ وصیت جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت ہیں۔ 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علم کی گہرائی اور کتاب اللہ کا دقیق فہم۔ آگے شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، فقال علی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تم جانتے ہو اے معاذ کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟
قلت اللہ و رسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو وہ اسے عذاب نہ دے. قلت یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انہیں یہ خوشخبری نہ سناؤ کہیں وہ اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور ایک روایت میں ہے وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے موت کے وقت اس کی خبر کر دی کہ کہیں علم کو چھپانے کے گنہگار نہ بن جائیں. یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور فتح مجید میں آیا ہے کہ الوزیر ابو المظفر فرماتے ہیں وہ اسے نہیں چھپاتے تھے مگر صرف ایسے جاہل سے جس کا جہل اسے اس بے ادبی پر ابھارے کہ وہ اس حدیث کو اطاعت و فرمانبرداری چھوڑ دینے کے لیے استعمال کرتا پھرے. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں معاذ، آپ معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن کعب بن عمرو الخزرجی الانصاری صحابی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جلیل القدر اور مشہور شخصیت ہیں. آپ علم، احکام اور قرآن کا سمندر تھے. آپ غزوہ بدر اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کے لیے انہیں مقرر فرمایا کہ وہ ان کو ان کے دین کی تعلیم دیں. پھر آپ رضی اللہ عنہ کو یمن کی جانب قاضی اور معلم بنا کر بھیجا. آپ کی وفات شام میں سن 18 ہجری میں ہوئی، اور آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 38 برس تھی. ردیف وہ ہوتا ہے جسے آپ اپنے پیچھے کسی چوپائے پر بٹھا دیتے ہیں. اتدری، کیا تم جانتے ہو، حق اللہ، اللہ کا حق جس کا وہ مستحق ہے اور اسے اپنے بندوں پر لازم اور حتمی قرار دیا ہے. حق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق جو اس نے اپنے نفس پر لکھ دیا ہے کرم اور احسان فرماتے ہوئے. مبشر الناس، بشارت و خوشخبری دوں، یعنی انہیں میں اس کی خبر دوں تاکہ اس سے وہ خوش ہو جائیں. یتکلوا، یعنی اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چھوڑ بیٹھیں گے. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بندوں پر توحید کے وجوب اور اس کی فضیلت کو واضح فرمائیں، اس لیے سے استفہام سوال کے صیغے میں بیان فرمایا تاکہ سیدھا دل میں پہنچے اور جسے تعلیم دی جا رہی ہے اس کے فہم کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو توحید کی فضیلت بیان فرمائی تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اس کی خبر وہ لوگوں کو بھی کر دیں تاکہ وہ سب خوش ہو جائیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا، اس خوف سے کہ کہیں لوگ اسی پر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائیں اور اعمال صالحہ میں کمی کر دیں. اس حدیث کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ بلا شبہ اس میں توحید کی تفسیر ہے کہ یہ اکیلے اللہ کی بلا شرکت عبادت کرنا ہے. اور اس حدیث سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گدھے پر سوار ہوئے اور پیچھے بھی صحابی کو بٹھایا، برخلاف ان کے جو اہل تکبر ہوتے ہیں. 2، چوپائے پر اپنے ساتھ پیچھے کسی دوسرے کو بھی بٹھا لینے کا جواز اگر وہ جانور اس کی طاقت رکھتا ہو. 3، سوال و جواب کے طریقے سے تعلیم دینا. 4، جس شخص سے کسی ایسی بات کا پوچھا جائے جس کا اسے علم نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ کہیں اللہ اعلم.
5 اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حق کی معرفت، اور وہ یہ کہ وہ اس اکیلے کی بلا شرکت عبادت کریں۔ 6 بلا شبہ جو شرک سے نہیں بچتا تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عبادت ادا ہی نہیں کرتا، اگرچہ ظاہری صورت میں نظر آ رہا ہو کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ 7 توحید کی فضیلت، اور جو اس سے تمسک اختیار کرتا ہے، اسے مضبوطی سے پکڑتا ہے، اس کی فضیلت۔ 8 توحید کی تفسیر، اور وہ یہ کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شرک کو ترک کرنا۔ 9 مسلمان کو اس چیز کی بشارت دینا مستحب ہے جو اسے خوشی دے۔ 10 مصلحت کی خاطر کتمان علم کو چھپانا جائز ہے۔ 11 تعلیم حاصل کرنے والے طالب العلم کا اپنے تعلیم دینے والے معلم کے ساتھ ادب۔